اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 112 موجودہ حالات کے مطابق ہمیں تنبیہ کر رہی ہے اور بالکل منظر کشی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے اس میں، اور بتایا ہے کہ یہ بستی جو تھی اطمینان اور سکون سے بستی تھی، فراوانی کے ساتھ انہیں رزق ملتا تھا، لیکن جو اللہ نے انہیں نعمتیں دے رکھی تھی اس کا شکر بجا نہیں لاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا۔ میرے دوستو، آج قرآن کی اس آیت کو ہم موجودہ دور میں دیکھیں تو بالکل ایسے ہی ہے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو گیا۔ ان بیش بہا نعمتوں کے باوجود جو عزت اور جو اکرام ہمیں اسے دینا چاہیے تھا وہ ہم نے دوسروں کے نام کر دیا۔ اور جب ہمیں کوئی مشکل آتی ہے تو ہم خالصتاً اسی کو یاد کرتے ہیں، اور یہ گلہ بھی وہ قرآن ہی میں فرماتا ہے کہ جب ان کی میں مشکلیں دور کر دیتا ہوں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہوں، تو پھر منہ موڑ لیتے ہیں، پھر میرے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں، میرے شریک بنانے لگتے ہیں۔ تو آج ہم سب کو عہد کرنا ہے کہ جس اکرام جس وقار کے لائق اس کی ذات ہے، اس کی نعمتوں کا شکر یہی ہے کہ اس کو وہ عزت اور وہ مقام دیا جائے تاکہ وہ راضی ہو جائے۔ سب سے پہلے تو ہم عہد کریں کہ ہم آج کے بعد سپر پاورز کسی اور کو نہیں کہیں گے۔ سپر پاور صرف اللہ کریم ہی کی ذات ہے، ورنہ تاریخ شاہد ہے اپنے آپ کو بڑی طاقتیں کہنے والوں کا آج وجود تک نہیں ہے۔ کہاں ہیں آٹومن امپائرز؟ کہاں ہے گریٹ برٹن؟ کہاں ہے وہ سوویت یونین سمٹ کر
محدود دائرے میں آج اپنی شناخت رکھتی ہیں، لیکن اللہ جل شانہ کی ذات، اس کا وقار، اس کا مقام، اس کی شان جو پہلے تھی آج اس سے کہیں بلند ہے، ہم اقرار کریں یا نہ کریں۔ آپ سب نے دیکھا اس اللہ کریم نے اپنی وہ بات کم من فئۃ قلیلۃ غالبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جایا کرتی ہیں۔ اسی اللہ کریم نے پتھروں میں بسنے والی قوم سے، بھوکے ننگے مفلس لوگوں سے، دنیا کی عظیم تر طاقت اور دنیا کی دوسری طاقتوں کو شکست سے دوچار کر دیا۔ یہ پرانی صدیوں کی بات نہیں ہے، ہم اور آپ آج اس پر گواہ ہیں۔ اسی طرح ٹیکنالوجی میں اپنا ثانی نہ رکھنے والی یہ ریاستیں خوف اور معاشی تنگی میں اسی طرح مبتلا ہو گئیں جیسے اللہ نے پہلی قوموں کی مثال بیان کی ہے۔ کاش کہ ہم پلٹ آئیں اپنے رب کی طرف اور پھر اسی کی نصیحت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ پہلی بات عزت اور وقار صرف اسی کو دیں۔ پھر جس درجہ بندی سے اس نے کہا ہے اپنے تعلقات کو استوار کرنے کا، چاہے وہ اقربا کے ساتھ ہو یا دوسری انسانیت کے ساتھ، اس کا ہم اہتمام اس کی رہنمائی میں کریں تاکہ وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔